اختیار ولی خان صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، مذاکرات کا جو دور ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دونوں طرف سے جو شرائط رکھی گئی تھیں وہ بھی مان لی گئی ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کئی بار دعوت دی پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کا لہجہ درست رہا تو پی ٹی آئی، ہمارے پاس بہت کچھ ہے پی ٹی آئی کو دینے کے لیے. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات کب تک شروع ہوں گے، اور کیا اس بار مذاکرات واقعی بامانی ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زینب. دیکھیں، در حقیقت جب ڈائلاگ ہی بنیادی طور پر تمام مسائل کا حل ہے، تمام امراض کی دوا ہے. ڈائلاگ جب ہوگا تو راستے نکل آتے ہیں. کوئی سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی چیزوں میں ڈی ایسکیلیشن ہو جاتی ہے، سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے. تو بنیادی چیز جو ہے، اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ہم یہی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک تو آپ کی پارٹی نہیں ہے، اوپر سے آپ کی قیادت جو ہے وہ نابلد ہے، ناواقف ہے سوشل اور پولیٹیکل نارمز سے. جب تک ڈائلاگ نہیں ہوتے تو بات نہیں ہوتی. ہمارے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں بھی ماضی میں تلخیاں تھیں، لیکن جب ہم بیٹھنے پر آئے، بات کی، تو پھر ہم نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا. اور آج تک وہ جو رابطہ بحال ہوا ہے، تو اس طرح کی کوئی تلخیاں پھر دوبارہ نہیں بننے دی اور نہ بیچ میں آ سکتی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے، حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جماعت میں ہارڈ لائنرز کی بھی ہر جماعت میں ہوتے ہیں. میں خود اپنی جماعت کا ایک ہارڈ لائنر ہوں، لیکن جب وزیر اعظم نے کہہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم نے 6 بار پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی تھی ڈائلاگ کی، لیکن جس کو ریڈیکیول کیا گیا تھا، اور کہ آپ کے پاس کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. تب 7ویں بار جب پرائم منسٹر نے کیا تو ہم نے، ہمارے وہ لیڈر بھی ہیں، باس بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کا دل گردہ بڑا ہے اور انہوں نے کہہ دیا تو ہم اس کو آنر کرتے ہیں. تو جب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک بیان آیا کہ جی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی، جبکہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی میں تو 1 سال سے وزیر اعظم سے ملا ہی نہیں. تو منت کہاں سے کی؟ یہ پتہ نہیں اختیار ولی خان صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کیا سارا چکر ہے سر؟ وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میرے خیال میں میری بات سنی نہیں ہے. وہ میں نے تو ویڈیو پیغام میں یہ بات کی تھی، وہ تو ریکارڈنگ تھی، وہ سن لے. تو اس میں تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی وزیر اعظم صاحب کے گھر گئے ہیں، یا آپ نے ٹیلی فون کیا ہے، یا آپ ان کے آفس میں آئے. میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ گزشتہ 10 دنوں میں اپنی 3 پریس کانفرنسز کو اٹھا لیں، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بس کریں، اب جانے دیں، خدا را معافی تلافی کی طرف آ جائیں، راستہ دیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ترلا ہی ہو گیا نا، منت ہی ہو گئی. کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا، ڈائلاگ کے لیے کہا، تو آپ کی جماعت نے، سب نے ٹرولنگ کر کے ہمارے وزیر اعظم اور ان کی پیشکش کا تمسخر اڑایا تھا. تو اس بار اگر انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے، اور اس کے باوجود علیمہ خان نے جو بیان دیا وہ قابل افسوس ہے. جو شیخ وقاص نے کہا وہ قابل مذمت ہے، قابل گرفت ہے جمہوری نارمز میں. ہاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ قابل افسوس بھی ہو گیا، قابل مذمت بھی ہو گیا، مذاکرات کی بات ہر طرف سے ہو رہی ہے. لیکن بطور ایک صحافی کے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جب اپوزیشن اتحاد بن گیا لنگرا لولا ایسا کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہی نہیں ہے، حالانکہ بون آف کنٹینشن تو خود مرکزی پارٹی تو تحریک انصاف ہے، باقی اپوزیشن اتحاد تو اس طرح سے نہیں ہے. دوسرا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں پارٹیاں اس میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن اتحاد سے اگر کوئی چیز طے بھی ہو جائے اور یہ دونوں اس سے انکار کر دیں تو پھر ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ تو جی ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات طے کریں گے کہ یہ بات کیا محمود خان اچکزئی صاحب اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں یہ انہی تک محدود ہے، یا اس میں تحریک انصاف شامل ہیں. جس میں ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب شامل ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب
اب ہے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہم نے ان سے ضمانت لینی ہے، ان سے اشورنس لینی ہے، وہ اس بات کی کہ آپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوگی تو عمران خان کی یہ تو ڈسکشن میں آئے گی، کیونکہ میرے خیال میں نے خود جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، محمود زکزئی صاحب جب ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت میں، ہمارے پی ڈی ایم جو اتحاد تھا اس میں ہمارے ساتھی تھے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ انتہائی بے اعتبار شخص ہے، اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اپنی بات سے اور اپنی زبان سے فوراً پھر جاتا ہے۔ تو اختیار ولی خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی بڑی سنجیدگی سے مذاکرات شروع کیے گئے تھے گورنمنٹ کی جانب سے، پھر پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ہمیں طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے، اب ظاہر ہے مذاکرات کو پھر ایک دفعہ شروع کیا گیا، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب بڑے سیریس دکھائی دے رہے ہیں، تو اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اب کے مذاکرات میں ہم کیا سمجھیں، کیا اس کا فیوچر نکلے، کیا فیوچر ہوگا ان مذاکرات کا، کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے والا آنے والے دنوں میں، یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، سب سے پہلے جو نتیجہ اس کا نکلا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو ہم طاقتور حلقوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں اور وہ ذمہ دار قوت بھی ہیں، تو پہلے جو انہوں نے کہا تھا میرے خیال میں یہ ان کی اپنی ہی باتوں کی نفی ہو گئی ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، بات تو آج بڑی اہم ایک ایاز صادق صاحب نے بھی کر دی ہے۔ ایاز صادق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ جو لمبی اننگ کھیلنے کی تیاریاں کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ مل گیا لمبی اننگ کا، یا ویسے ابھی پلاننگ ہی جاری ہے؟ اچھا، اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے میرے خیال میں اس کی زیادہ وضاحت بہتر ہے کہ وہ خود ہی کر لیں، لیکن میں آپ نے اگر پوچھ ہی لیا ہے تو آپ بڑے بھائی بھی ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ سمجھ لیں کہ اٹس میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور تو پھر کیا ہم یہ بھی سمجھ لیں سر پھر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی جلد ہی حکومت میں بھی شامل ہو رہی ہے؟ سر یہ تو دیکھیں نا، جب آپ براڈ سپیکٹرم میں چیزوں کو لے لیتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حکومت کرنا، حکومت جوڑنا، توڑنا، مروڑنا، چھوڑنا، دوبارہ لینا، الیکشن کا، یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جب تک پختگی اور سنجیدگی نہیں آتی تو چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی جاتی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے، اگر وہ شہید نہ ہوتی اور لیڈرشپ کا ویکیوم گیپ پیدا نہیں ہوتا تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے، اور ایک تیسری قوت جو محض تیسری قوت ہی ثابت ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کو شاید موقع نہ ملتا۔ تو اللہ سلامت رکھے ان لیڈرشپ کو، قیادت کو، بالکل سینس آف ریسپانسبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے لیڈرشپ کو۔ بالکل آپ نے ویلڈ بات کی ہے۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے بات کر رہے تھے لمبی اننگز کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لمبی اننگز جو ہے آگے کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے، میرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این جانی میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے جاتی ہے، اب اس لمبی اننگز میں ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کو میاں نواز شریف بھی ہمیں کوئی بڑے سیاسی عہدے پر نظر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ بی بی سی اردو کے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے سیاسی منظر نامے پر زیادہ متحرک نہ ہونے کا معاملہ، یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ پاکستان کی سیاست میں غیر متعلق ہو رہے ہیں میاں نواز شریف، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف آگے جا کے کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے پالیٹکس میں؟ میرے خیال میں یہ ان کا تبصرہ ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں تک میری بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، میاں نواز شریف صاحب سے، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور
उनके लिए इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो किंग मेकर की है। जी बिल्कुल। पंजाब में उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, फेडरल में, मरकज में, पूरे पाकिस्तान पे उनके छोटे भाई बल्कि उनके जानशीन भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, उनके कारकुन भी हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। तो वो उनके लिए ये फखरिया लम्हा है और ये एक आइडियल सिचुएशन है। मैं वो इस लेवल से 3 बार एक बंदा अगर इस मुल्क का वजीर आजम बन जाए, चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो सारी चीजों को इतने करीब से वो देख ले, उनकी कोई हिर्स व हवस नहीं रहती है कि अब मैं खुद कहीं जाके मैं वजीर आजम क्यों ना हूं। वो उतावले नहीं होते हैं, उनकी एक स्टेचर बन जाता है उस वक्त। इनका जो स्टेचर है मेरे ख्याल में वो किसी भी ओहदे से बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन और सीजन पॉलिटिशियन तो हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको आने वाले दिनों में। एक लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ को भी वो देखें। ये आपकी बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब आपको अगले कुछ थोड़े अरसे बाद इंशाल्लाह वो आपको पॉलिटिकली एक्टिव आपको मिलेंगे, जो अपनी जमात को, अपनी पार्टी क़ियादत को, उनके साथ पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग करना, पार्टी को मुनज़्ज़म करना, इन सारी चीज़ों में और मुल्की मामलात में ऑलरेडी उनकी इनपुट्स हैं। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो भी काम करते हैं वो अपने गुरु से, अपने मेंटोर से, अपने कायद से लम्हा व लम्हा जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वो पूछते भी हैं। मैं ये आपको वो इजाज़त भी लेते हैं, पूछते भी हैं, सलाह भी करते हैं, मशवरा भी करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही वीकेंड होता है, वज़ीर आज़म साहब जब लाहौर जाते हैं तो वो मॉडल टाउन से सीधा चले जाते हैं जाती उम्रा और बड़े भाई के पास बैठ जाते हैं। शरीफ फैमिली में जो बड़ा होता है तो उसकी बड़े की हैसियत बाप की तरह होती है और मेरे ख्याल में यही उनकी फैमिली का जो वो एक बॉन्ड है वो उसको बड़ा डिफरेंट और मुनफरिद बना देता है। ठीक है, बिल्कुल। आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ वो एक्टिवली सियासत में नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद थे।